وہ تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا، اسے اپنی ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ سڑک پر معمول سے ہٹ کر سناٹا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور اس کا سارا دھیان اپنے موبائل فون کی طرف تھا۔ اس کی ایک اہم کال بھی آ سکتی تھی۔ ابھی اس کا موبائل فون بجا ہی تھا جب اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی کالا سایہ نمودار ہوا۔ اس کا دھیان موبائل فون کی طرف تھا اور تبھی کوئی بہت زور سے اس کی گاڑی سے ٹکرایا۔ بالاج نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹکرانے والا جو بھی تھا شاید زخمی ہو کر نیچے گر چکا تھا۔ بالاج وہیں موبائل فون ڈیش بورڈ پر پھینکتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے گاڑی کے سامنے آ کر نیچے گرنے والے کو دیکھا تو اسے شدید حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ کوئی آدمی نہیں، کوئی لڑکی تھی۔ بالاج شدید پریشان ہوا کہ اب یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس کی گاڑی کے سامنے کیسے آ گئی؟ چلو رات کو تو زیادہ نہیں ہوئی تھی مگر سنسان سڑک تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی گاڑی بھی نہیں تھی۔ پھر لڑکی کہاں سے آئی؟ اس کے پاس زمین پر بیٹھا نرمی سے اس کا چہرہ سیدھا کیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکی کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور سر سے خون بہتا ہوا اس کے گلے تک آ چکا تھا۔ بالاج کا دماغ مزید گھوما۔ اس کی نیت کسی بھی لڑکی کو چوٹ پہنچانے کی نہیں تھی اور اب چونکہ اس کی وجہ سے لڑکی کو چوٹ لگی تھی تو وہ لڑکی کو باہوں میں اٹھائے زمین سے اٹھا کر گھوم کر دوسری طرف آیا تھا اور اپنی گاڑی کی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی جو اب اسے چھوڑنی پڑے گی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا اور اندر ڈاکٹر لڑکی کا علاج کر رہے تھے۔ اب اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، ڈاکٹر کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مسٹر بالاج۔ بالاج نے چہرہ موڑے ڈاکٹر کو دیکھا۔ لڑکی کیسی ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ پریشان مت ہو، زیادہ گہری چوٹیں نہیں آئیں، ہم نے پٹی کر دی ہے، انہیں چند گھنٹوں بعد ہوش آ جائے گا، پھر آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ بالاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گئی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا اس پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر بے ہوش پڑی اس لڑکی تک گئی۔ اس کے قریب آیا اور پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا تو اس کا دھیان لڑکی کے چہرے پر گیا۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت بھرے ہوئے گلابی گال، چھوٹے سے کٹاؤ دار ہونٹ، ایسے خوبصورت گہرے بھورے بال جو بھی اس کے چہرے کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر بند آنکھوں پر گہری وہ پلکوں کی جھالر۔ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ شاید ہی بالاج شاہ نے پہلی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کہیں دیکھی ہو۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ واقعی اس کے سحر میں کھویا اور پھر وہاں سے نکل ہی نہ سکا۔ وہ کتنی دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، اسے احساس نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب لڑکی کی ایک سسکی اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہی تھی جب ہاتھ پر لگی نیڈل سے اسے تکلیف ہوئی اور وہ سسک پڑی تو بالاج نے چونک کر اس کا ہاتھ دیکھا۔ پھر ہاتھ سے نظر اس کے چہرے تک گئی اور آنکھیں کھولے اب چھت کو گھور رہی تھی اور شاید سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور پھر اس کی نگاہیں سارے کمرے میں گھومتی ہوئی اپنے دائیں سائڈ پر بیٹھے ایک خوبصورت مرد پر گئی۔ بالاج نے اسے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کی آنکھیں سنہری تھی۔ وہ شدید حیران ہوا، شاید ہی اس نے زندگی میں اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کی دیکھی ہوں۔ ان میں بالکل ایسی چمک تھی جیسے سورج کی روشنی میں ہوتی ہے۔ وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہ گیا جبکہ لڑکی بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا 30 سالہ مرد بے حد خوبصورت تھا اور اس نے اس وقت بلیک 3 پیس پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر موجود کالے بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں اسے مزید وجیح بنا رہی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑی جسامت، مضبوط سینہ، ہلکی بیئرڈ اور تیکھے نقوش۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم مرد تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بالاج نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا اور خود کو ڈپٹا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر وہ لڑکی کی جانب متوجہ ہوا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نرمی سے پوچھا۔ ہیزل۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ بالاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم اچانک میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ بالاج کے اس سوال پر وہ خاموش رہی۔
جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا، شاید وہ اس کی خاموشی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اچھا خیر، وہ سمجھ گیا تھا، شاید وہ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں کا ایڈریس یا فون نمبر دے دو، میں انہیں کال کر دوں تاکہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ مجھے اپنے ایک اہم کام سے جانا تھا، مگر تمہاری وجہ سے میرا کام کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ شاید اس کی خوبصورتی سے نظریں چراتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس کے سوال پر ہیزل کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ نہیں بولی تو بالاش نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں پوچھا جو بتانے میں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ وہ جو سختی سے کہہ رہا تھا ہیزل کی آنکھوں میں نمی دیکھتے فوراً نرم پڑ۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جو بھی بات ہے تم کہہ سکتی ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس لڑکی سے شدید ہمدردی ہوئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی گھر ہے، کہ آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں گے؟ اس نے بہت بے بسی سے پوچھا۔ کسی نے بالاش کا دل مٹھی میں دبوچ لیا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ دارالامان کے کیا حالات ہیں، اور وہاں پر لڑکیاں محفوظ ہونے کے باوجود بھی محفوظ نہیں ہوتی؟ کوئی تو ہوگا پورے شہر میں، کوئی دور پار کا رشتہ دار۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ بالاش نے ماتھا مسلتے ہوئے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ میرے والدین چند سال پہلے ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد میری پھپھو نے ان کی ساری جائیداد اپنے نام لگوا لی۔ مجبوراً انہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا پڑا، مگر پھپھو کے بیٹے نے جب ان سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید میں نے ان کے بیٹے کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھانس کر شادی کرنے کا کہا ہے، حالانکہ میں نے تو انہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور پھپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بس سڑک پر جا رہی تھی جب غلطی سے آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ پھپھو ہی میرا واحد سہارا تھی، مگر اب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی، اسی لیے میں دارالامان چلی جاؤں گی، بس آپ مجھے وہاں چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہتے ہوئے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بالاش نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ 22-23 سالہ خوبصورت اور بے حد معصوم لڑکی تھی۔ کیا وہ اسے دارالامان چھوڑ سکتا تھا؟ ہاں شاید، دماغ کہتا کہ چھوڑ دوں، مگر اس دل کا کیا کرتا جو پہلی نظر میں ہی اس لڑکی پر فدا ہو چکا تھا؟ وہ ایسا انسان نہیں تھا کہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی پر فدا ہو جائے، مگر اس لڑکی کی پرسنالٹی میں کچھ تو تھا جس نے بالاش شاہ کو اس کا اسیر کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لب پڑپڑائے۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہیزل نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کے گھر میں؟ مگر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ جب تک تمہارے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تم میرے گھر میں مہمان کی حیثیت سے رہ سکتی ہو، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تم مکمل محفوظ رہو گی، کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہیزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیا جواب دینا چاہیے، مگر بالاش نے اسے یقین دلایا کہ وہاں پر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو وہ مان گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں رہنے کو، اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اس کے گھٹنے پر بھی چوٹ آئی تھی، اسی لیے اسے ابھی چلنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی۔ تو بالاش نے آگے بڑھتے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے سہارا دے کر بیڈ سے اٹھایا، اور اب وہ اس کے سہارے چلتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ بالاش کے ہاتھ میں تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ بالاش کے بازو پر تھا۔ وہ حیرانی سے بالاش کو دیکھ رہی تھی، ایسے کہ اب دونوں کے چہرے بہت پاس تھے، اور اس لمحے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ اسے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی تک لایا، اسے آرام سے گاڑی میں بٹھا کر اس کی شال جو بار بار کاندھوں سے پھسل کر نیچے جا رہی تھی اسے اچھے سے ہیزل کے گرد اوڑھایا، اور پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہیزل کے پاس کوئی خاص سامان نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کے چند کپڑے تھے۔ یہ اندازہ بھی بالاش نے اس بیگ کو دیکھ کر ہی لگایا تھا، ورنہ اس نے بیگ کو چیک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے یہ مناسب لگا تھا کہ وہ اس طرح سے ایک لڑکی کی پرسنل چیزوں میں تانک جھانک کرے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس کی گاڑی شاہ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنگلہ تھا۔ بالاش نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی، گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر دوسری سائٹ پر آیا اور ہیزل کو سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکالا۔
پھر وہ اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی نیچے قالین پر صوفوں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی کتابوں میں سر دیے شاید اپنی پڑھائی کر رہی تھی، اور ایک نوجوان 25-26 سالہ لڑکا لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے شاید کسی سے فون پر باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ بار بار کسی کا نمبر ملا رہا تھا اور بار بار کاٹ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر دونوں کا دھیان بالاج اور ہیزل کی طرف گیا تو وہ لڑکا فوراً اس کے قریب آیا۔ آپ میٹنگ میں نہیں گئے بھائی؟ اتنے گھنٹے ہو گئے، میں کب سے آپ کو کال ملا رہا ہوں، اور یہ کون ہے؟ اس نے پہلے بالاج سے پوچھا، مگر بالاج کے ساتھ آتی ہیزل کو دیکھ کر کچھ سختی سے سوال پوچھا۔ یہ ہیزل ہے اور چند دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور ہیزل یہ شاویز ہے اور وہ منیبا ہے۔ شاویز کی سسٹر منیبا سے گیسٹ روم میں چھوڑا۔ منیبا اپنی کتابیں وہیں سائٹ پر رکھتے ہوئی زمین سے اٹھی اور ٹھیک ہے بھائی کہتی ہوئی وہ ہیزل کا ہاتھ پکڑے اسے لے کر گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد شاویز نے تیز نگاہوں سے بالاج کو دیکھا۔ ایسے کیسے آپ کسی کو بھی اٹھا کر گھر میں لے آئے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ رسکی ہو سکتا ہے؟ ہمارے کام میں کسی بھی باہر والے کے گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بالاج کا رائٹ ہینڈ تھا۔ شاویز کا باپ بالاج کے باپ کا بہت وفادار ملازم تھا، اور ان کی موت کے بعد سے شاویز بالاج کے ساتھ تھا۔ ویسے تو ان کی فیملی گاؤں میں رہتی تھی، مگر شاویز کی ایک ہی بہن تھی منیبا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو بالاج نے اسے کہا تھا کہ اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دو۔ اب چونکہ گاؤں سے روزانہ یونیورسٹی آنا بہت مشکل تھا، تو اسی لیے بالاج کے کہنے پر ہی وہ منیبا کو یہاں بنگلے میں لے آیا تھا۔ ویسے تو شاویز بھی یہاں پر ہی رہتا تھا، اسی لیے منیبا کا یہاں رہنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، اور بالاج نے ڈرائیور کی ذمہ داری لگائی تھی کہ روز منیبا کو یونیورسٹی چھوڑنا اور لانا ہے۔ ساتھ ہی ہر وقت ان کے چند گارڈز بھی ہوتے تھے، کیونکہ بالاج کی وجہ سے منیبا کسی خطرے میں بھی پڑ سکتی تھی، اسی لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مکمل کر رکھی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ مجھے زخمی سڑک پر ملی تھی، میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے ساتھ لے آیا۔ فی الحال وہ یہیں پہ رہے گی چند دن تک، اس کے رہنے کا کوئی انتظام کر لیتے۔ شاویز کی بات پر بالاج نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر شاویز کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہو سکا۔ لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ بہت غلط لگ رہا ہے، ایسے کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ گھر میں لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر وہ ہمارے بارے میں کچھ جان گئی تو؟ شاویز نے اپنا خطرہ بیان کیا تو بالاج کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کچھ نہیں جانے کی فکر مت کرو، وہ بہت معصوم ہے۔ مگر شاویز ابھی بھی شک کی نگاہوں سے بالاج کو دیکھ رہا تھا۔ اس دنیا میں معصوم کوئی بھی نہیں ہوتا بالاج بھائی، باقی میرا کام تھا آپ کو مشورہ دینا، جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ بے شک یہ آپ کا گھر ہے، مگر مجھے آپ کی حفاظت کی فکر رہتی ہے۔ بالاج جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت سنسیئر ہے، مگر وہ چاہ کر بھی ہیزل کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے اسے ساتھ لے آیا۔ بالاج شہر کا ایک امیر بزنس مین تھا، اور اس کے بزنس کے سائے دور دراز شہروں تک پھیلے ہوئے تھے، اور سارے شہر میں اس کی شہرت کا چرچا تھا، اور شہر کی بہت ساری جوان لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ مگر بزنس کی آڑ میں وہ لوگ کیا کام کرتے تھے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ہیزل کو یہاں رہتے 3-4 دن ہو چکے تھے، اس کی اور منیبا کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ بالاج نے منیبا سے کہہ کر اس کے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کی تمام چیزیں منگوا دی تھی۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کی اور بالاج سے ملاقات صرف صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے کی ٹیبل پر ہوتی تھی۔ منیبا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانا بھی بنوا دیتی تھی، اور منیبا ہی نے بتایا تھا کہ بالاج کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور بالاج اکیلا ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ شاویر بھی بالاج کے ہاں کام کرتا ہے اور دونوں دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اسی لیے شاویر اور بالاج کا ایک خاص بانڈ ہے، اور صرف شاویر ہی کی بہن ہونے کی حیثیت سے ہی منیبا کو اس گھر میں رہنے کی اجازت تھی، ورنہ وہ کسی کو بھی گھر کے اندر نہیں لاتا، کیونکہ اسے ٹرسٹ ایشوز اور سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں۔ مگر منیبا حیران تھی کہ وہ ہیزل کو گھر کے اندر لے آیا، نہ صرف لایا بلکہ اسے رہنے کی اجازت تک دے دی۔ اس پر تو ہیزل بھی حیران تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بالاج شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ دوپہر کو منیبا کے یونیورسٹی آنے کے بعد کچن میں آ جاتی اور منیبا کے ساتھ کچن میں کام وغیرہ کروا دیتی، جبکہ منیبا حیران تھی کہ ہیزل اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ ہیزل اتنے اچھے کھانے بنا سکتی ہے،
ہیزل نے اسے بتایا تھا کہ اسے کھانا وغیرہ بنانا اس کی ماما نے بہت سالوں پہلے سکھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ایک پرفیکٹ لڑکی بنے جسے ہر کام آتا ہو۔ اور واقعی آج وہ پرفیکٹ لڑکی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آج منیبا ابھی تک نہیں آئی تھی، مگر ہیزل کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اسی لیے کچن میں آ گئی تاکہ کھانا وغیرہ بنا سکے۔ وہ زیادہ وقت بنا کسی کام کے نہیں رہ سکتی تھی، اسے فارغ بیٹھنا وقت کا ضیاع لگتا تھا، اسی لیے اسے کمرے میں بیٹھنا برداشت نہیں ہوا تو باہر نکل آئی۔ وہ جو کچن میں کھڑی اپنے دھیان میں سبزیاں کاٹ رہی تھی، بالاج کا کچن میں داخل ہونا نوٹ نہ کر سکی۔ وہ جو اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہوا، حیرت سے ہیزل کو کچن میں دیکھا۔ وہ اپنے دھیان سے کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اس کی پشت بالاج کی طرف تھی، اس کے خوبصورت لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ سر پر پٹی ہونے کی وجہ سے اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ بڑی سی چادر کاندھوں کے گرد لے رکھی تھی، سادہ سا مگر نفیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ بالاج آج دوپہر میں ہی گھر آ گیا تھا۔ وہ اپنی ایک اہم فائل لینے کے لیے آیا تھا، مگر پھر اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہاں پر بیٹھ کر کچھ کام کرنے لگا، مگر اسے اس وقت شدید کافی کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کچن میں آیا تھا کہ منیبا سے کہہ کر بنوا لے گا، مگر وہ بھول گیا کہ منیبا ابھی یونیورسٹی سے آئی ہی نہیں ہوگی، اور منیبا کی جگہ کچن میں ہیزل کو دیکھ کر وہ کچھ حیران بھی ہوا تھا۔ ہیزل جو اپنے دھیان میں کام کر رہی تھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بہت دیر سے اور بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے بالاج کھڑا تھا۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ اس نے بالاج کو کچن کی دہلیز میں کھڑے دیکھ کر پوچھا تو اس کی آواز سے بالاج ہوش میں آیا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ بس کافی پینی تھی، بنا دو گی؟ نرمی سے پوچھا، نہ جانے اسے کافی بنانی آتی بھی تھی یا نہیں۔ جی میں بنا دیتی ہوں، ہیزل نے ادب سے کہتے ہوئے جلدی سے کافی کا سامان نکالا۔ بالاج وہیں دروازے میں ٹیک لگائے کھڑا اسے بہت ہی انہماک سے دیکھ رہا تھا، اور ہیزل ان کی نظروں سے گھبرا رہی تھی، مگر پھر بھی خاموشی سے کھڑی وہ کافی پھینٹنے لگی۔ بالاج کی نگاہ کبھی اس کے چہرے پر جا رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھوں کی حرکت پر۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی اچھی کافی بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ کافی مہارت سے کافی پھینٹ رہی تھی۔ لگتا ہے بہت مہارت ہے کافی بنانے میں، پہلے بھی بنا چکی ہو کافی؟ اس نے اچانک سے سوال کیا، اور ہیزل کے چہرے کا رنگ پلوں میں بدلا تھا۔ ہاں، وہ پھپھو کے گھر میں کبھی کبھی پھپھا کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے بناتی تھی، تو بس بنانی آتی ہے، اس نے مختصر الفاظ میں بتایا۔ تو بالاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے کافی بنا کر بالاج کے سامنے شیلف پر کپ رکھا تو بالاج نے کپ اٹھا لیا۔ اس کے کپ اٹھانے کے بعد ہیزل دوبارہ سبزیاں کاٹنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا دروازے میں ہی کافی پیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں سے ہیزل کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ یہ بھی نہ سمجھ پاتی کہ سامنے والا اسے کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ بالاج کی نگاہوں میں کوئی بری انٹینشن نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی سمجھ سکتی تھی کہ وہ اسے کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نگاہوں میں گہرا خمار، گہری محبت اور گہری والہانہ دلچسپی تھی۔ اللہ اللہ کیے اس کی کافی ختم ہوئی تو وہ کپ وہیں پر رکھتا، وقت کا اندازہ لگاتا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیزل نے گہری سانس لی۔ اس کی موجودگی سے وہ گھبرا ہی تو گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ سبزیاں کاٹ کر کچن سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ شاہویر اور بالاج شاید آفس جا چکے ہیں، اور منیبا نے آج 3 بجے کے بعد آنا تھا، کیونکہ اس کی آج ایکسٹرا کلاسز تھیں۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بس ملازمین صفائیاں وغیرہ کر رہے تھے، جو روز کا کام تھا، کیونکہ اتنا بڑا گھر تھا اور شاہویر کو بالکل بھی گندگی پسند نہیں تھے، اسی لیے وہ سختی سے ملازمین کو ہدایت کرتا تھا کہ روز سارا گھر صاف ہونا چاہیے۔ ملازمین کو نیچے مصروف دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ اس نے ایک نظر آس پاس دیکھا۔ آج پہلا دن تھا جب وہ تینوں ایک ساتھ گھر سے غائب تھے، ورنہ تینوں میں سے کوئی ایک ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کی پہلی نگاہ بالاج کے کمرے تک گئی۔ وہ جانتی تھی یہ بالاج کا کمرہ ہے، کیونکہ اس نے بالاج کو اسی کمرے میں داخل ہوتے 2-3 بار دیکھا تھا، مگر وہ یہ کمرہ نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ کمرے کے باہر ڈیجیٹل لاک لگا ہوا تھا، اور بالاج کی غیر موجودگی میں کمرہ ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ ہیزل کے چہرے پر مایوسی چھائی، مگر پھر وہ کسی گہری سانس لیتے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ آہستہ سے بند کیا، چاروں طرف دیکھا کہ کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق اوپر ایک کیمرہ موجود تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ بالاج شاہ ہے۔
جو اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور اب سارے ریکس دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بڑی اور بہت خوبصورت لائبریری تھی جسے وہ اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ سامنے ہی شاہانہ ٹیبل اور شاہانہ کرسی پڑی تھی جہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا تھا۔ وہ شیلف تک آئی اور اب وہاں پڑی بکس دیکھنے لگی۔ وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی ہے، مگر وہ اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ اس نے کچھ کتابیں نکال کر ان کا مطالعہ بھی کیا۔ کافی دیر وہ لائبریری میں رہی، یہاں تک کہ منیبا کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ وقت دیکھتے ہوئے وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی اور اپنے آفس میں بیٹھا بالادشاہ مسکرا کر اپنے اسٹڈی روم کا کیمرہ دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ اب اسٹڈی روم سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرا دیا۔ اب وہ گھر کے باقی سارے کیمرے چیک کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا اب ہیزل سیڑھیاں اترتے نیچے جا رہی تھی۔ اس نے منیبا سے کوئی بات کی جو لاؤنج سے اندر داخل ہوئی۔ پھر منیبا اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہیزل اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہیزل کے کمرے میں جانے کے بعد بالاج نے اسکرین بند کر دی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے کسی آدمی کا نمبر ملایا۔ میں تمہیں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، مجھے لڑکی کی ہر انفارمیشن چاہیے۔ یہ سمجھو کہ اس کی زندگی کی ساری ہسٹری کنگھال مارنی ہے۔ کہاں پیدا ہوئی، کہاں رہی، کہاں پلی بڑی، ہر ایک چیز جاننا چاہتا ہوں میں۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ہیزل کی ایک تصویر اس نمبر پر بھیجی۔ محبت اپنی جگہ مگر اعتماد تو میں اپنے سائے پر بھی نہیں کرتا ہیزل۔ پھر تم تو ایک چلتی پھرتی خوبصورت قیامت ہو، ایک ایسا خوبصورت دھوکہ جو بالادشاہ کو قابو کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف شاہ ہاؤس میں موجود ہیزل گیسٹ روم میں داخل ہونے کے بعد دروازہ اندر سے لاک کرتی واش روم میں آئی اور وہاں واش بیسن کے نیچے بنے کیبنٹ کھولے اور سامان الٹ پلٹ کے اس نے اپنا چھپایا ہوا موبائل باہر نکالا۔ اسے آن کیا۔ وہ چھوٹا سا کی پیڈ موبائل تھا جو کوئی بھی ٹریس نہیں کر سکتا تھا۔ موبائل آن کرنے کے بعد اس نے اپنے مطلوبہ نمبر پر کال ملائی۔ ایس آئی ہادیہ اسپیکنگ۔ سامنے سے کچھ کہا گیا۔ جی کہیں ایس آئی ہادیہ، کیا اپڈیٹس ہیں؟ انسپکٹر عمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بالادشاہ ہی وہ شخص ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کرتا ہے یا پھر وہ اسمگلنگ گروپ کا مافیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم فضول میں اس پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جو انفارمیشن ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ملی ہے اس کے مطابق بالادشاہ ہی ہیرے اسمگل کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کا بیڈ روم تلاش کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ثبوت وہیں سے ملیں گے۔ انسپکٹر عمیر اسے مشورہ دے رہا تھا اور اس کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ انسپکٹر عمیر، ان کے بیڈ روم میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کمرے میں ڈیجیٹل لاک لگا رکھے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کیس مکمل کر پاؤں گی۔ بالادشاہ بہت اچھا انسان ہے۔ وہ کچھ جذباتی ہو گئی تھی تو عمیر کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ دل سے نہیں دماغ سے کام کریں ایس آئی ہادیہ، اور بھولیں مت کہ آپ وہاں پر کس کام کے لیے گئی ہیں۔ دل نہیں لگانا، اپنا مشن پورا کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ سامنے والے نے سختی سے حکم دیا تو وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگ گئی۔ ہاں، وہ بھول چکی تھی کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آئی تھی۔ ایک تلخ حقیقت نے اسے فینٹیسی سے حقیقی دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ اوکے، میں سمجھ گئی۔ اتنا کہتے کال کاٹ کر موبائل دوبارہ بند کر دی۔ وہیں چھپا کر سیدھی ہوئی اور پانی کے نل جو اس نے دونوں کھول کر رکھے تھے انہیں بند کیا۔ خود کو کمپوز کرتی وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے چہرے پر وہی معصومیت واپس آ چکی تھی جو ہیزل کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھی۔ اس کا اصل نام ہادیہ تھا۔ وہ شہر کی ڈی آئی جی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسے بچپن ہی سے پولیس فورس میں جانے کا بہت شوق تھا اور اپنے باپ کو دیکھ کر تو اس کا شوق زیادہ بڑھ گیا۔ بالآخر 20 سال کی عمر میں وہ بہترین آفیسر بن چکی تھی اور اب اس کا مشن بالادشاہ تھا۔ اسے بالادشاہ کے گھر کے ایک مشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کا بالادشاہ سے سڑک پر ٹکرانا وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ خود کو چوٹ پہنچا کر اپنی معصومیت سے بالادشاہ کا دل جیتنا تاکہ اسے اپنے گھر میں لے کر آئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ بالادشاہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے اسے ایموشنلی ویک کرنے کی کوشش کی گئی اور وہی ہوا۔ اس کی خوبصورتی میں اس قدر کھویا کہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ بالادشاہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہاں پر مجبور تھی۔ وہ اپنی پولیس کی نوکری کر رہی تھی کیونکہ پولیس والوں کو ایک ٹپ ملی تھی کہ شہر کا سب سے بڑا اسمگلر جو ہیرے اسمگل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، بالادشاہ ہی ہے۔ اور اب چونکہ وہ کیس ہادیہ کو دیا گیا تھا، اسی لیے اسے اس کیس پر کام کرنا تھا اور اس کے لیے بالادشاہ کے آس پاس رہنا بہت ضروری تھا۔
اسی لیے وہ ہیزل بن کر یہاں پر آ گئی، مگر اب اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اسے مزید دھوکہ نہیں دے پائے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ خود بھی تو اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ دل اور دماغ الگ الگ جنگ میں الجھے ہوئے تھے۔ فرض یا محبت، کس کی ہوگی جیت، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس کی ایک بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑا تھا جب اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا، کیونکہ جس خبر کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا وہ خبر اسے ملنے والی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ سنجیدگی سے پوچھا، مگر جیسے جیسے سامنے والا اسے بتا رہا تھا ویسے ویسے بالاج کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ہیزل جو کچن میں موجود تھی، اس کے کانوں میں بالاج شاہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پڑی تو اس نے حیرت سے کچن سے کھلتی لان کی جانب والی ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ شاہویر سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا اور شدید غصے میں تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ آج دوپہر کو ہی گھر آ گیا۔ کیا مطلب ہے تم لوگوں کا؟ مجھے کروڑوں کا نقصان کروا کر کہتے ہو غلطی سے ہو گیا؟ بالاج اس سے بات کرتے ہوئے غصے سے چیخ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوتی جلدی سے کچن سے باہر نکلی اور پچھلے گارڈن میں آئی۔ ریلیکس بھائی، ہم جان لیں گے نقصان کس نے کیا۔ وہ بالاج کو ریلیکس کرنے لگا، جانتا تھا اس کا غصہ کیسا ہے۔ بالاج نے اگلے ہی پل اپنا موبائل پکڑے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ریلیکس کر جاؤں؟ جانتے ہو نا وہ سامان میرے لیے کتنا اہم تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور وحشت کے مارے لال ہو گئی تھیں اور شاہویر ایک دم سہم کر پیچھے ہو گیا، اور ہیزل حیرانی سے اس شخص کا یہ روپ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پہلی بار بالاج کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور اگلے 10 منٹ بعد ان دونوں نے کھڑکی سے دیکھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور پنچنگ بیگ پر مکے مارے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں کوئی بھی گلوز نہیں پہن رکھے تو اس کے ہاتھوں سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ شاہویر جلدی سے یہ پتہ لگانے کے لیے چلا گیا کہ نقصان کس نے کیا اور کیسے ہوا، مگر حالہ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے کبھی اوپر دیکھ رہی تھی اور کبھی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ ایس ایچ او عمیر نے کیا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے اس سے پہلے واپس پلٹتی اس نے دیکھا کہ بالاج کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ کہیں اندر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس تکلیف کیوں ہوئی، مگر وہ جلدی سے اوپر بھاگی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ آج بالاج کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ورنہ وہ جب بھی کہیں باہر جاتا اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا۔ وہ پہلی بار آج بالاج کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ قدموں کی چاپ محسوس کرتی بالاج کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ وہ پے در پہ بنا رکے بنا سانس لیے بس مکے مارتے جا رہا تھا۔ شاہویر، اپنی شکل گم کر لو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ اس شدت سے چلائے کہ ایک پل کے لیے ہیزل کے پاؤں کانپ گئے تھے۔ جب دوسری جانب سے کچھ نہیں کہا گیا تو وہ حیرت سے پلٹا اور اپنے سامنے ہیزل کو کھڑے دیکھتے ہوئے حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھتا ہوا چلایا۔ پہلی بار ہادیہ کو کسی مرد کے لہجے سے خوف آیا تھا۔ وہ آپ کے دونوں ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے، پٹی کروا لیں۔ وہ بہت مشکل سے پھنسی پھنسی سانسوں کے دوران بول پائی، ہیزل یہاں سے جاؤ۔ وہ بہت تحمل سے بولا، پلیز پٹی کروا لیں، آپ کے ہاتھوں سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر لیے تھے، نہ جانے اس نے اپنا غصہ کیوں اپنے ہی ہاتھوں پر نکالا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس شدت سے چلائے کہ ہادیہ سہمتی 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس سے اس طرح سے بات کی تھی، ورنہ وہ ڈی آئی جی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایس آئی ہادیہ عظیم ڈی آئی جی عظیم صاحب کی بیٹی سے اپنے باپ کی طرح ہی ان کا نام روشن کر رہی تھی۔ وہ یہاں صرف بالاج کی جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی، ورنہ اس طرح پہچان بدل کر کسی شخص کو دھوکہ دینا یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ پلیز بالاج، بس پٹی کروالے میں چلی جاؤں گی۔ اس نے پہلی بار بالاج کا نام لیا کہ بالاج کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے بے یقینی اور حیرت سے پلٹتے دیکھا۔ وہ بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اور اب بنا کچھ کہے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہادیہ نے گہری سانس خارج کی اور اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھی اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اب اس کے ہاتھوں پر اپنے نرم نازک لمس سے پٹی کر رہی تھی۔ اور بالاج یکٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور قریب سے دیکھنے پر تو بہت زیادہ ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے آج پہلی بار غور کیا تھا
کہ اس نے ناک میں چھوٹی سی باریک سی چاندی کی نوز پن بھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوا، اس کے چہرے پر وہ بہت سج رہی تھی۔ اتنا غصہ کون کرتا ہے؟ اپنی ہی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے بالاج اپنا ہاتھ کھینچتا، وہ اس کے ہاتھ پر پکڑ سخت کر گئی۔ پلیز، میں کچھ نہیں کہتی، بس مجھے تو آپ کا احساس ہے۔ وہ نہیں جانتی اس کے لبوں سے فقرہ کب، کیوں اور کیسے ادا ہوا، بس وہ کہہ گئی۔ بالاج حیران ہوا، اور تمہیں میرا احساس کیوں ہے؟ اس نے ہیزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے پناہ دی۔ جب ساری دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا تو صرف آپ ایک واحد تھے جنہوں نے مجھے یہ چھت دی۔ میں نہیں جانتی آپ کا کیا نقصان ہوا ہے، اگر دل کرے تو بتا دیں، ورنہ آپ کی مرضی، لیکن اس طرح اپنے آپ کو تکلیف مت پہنچائیں۔ نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن خود پر آئے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی تھی کہ بالاج کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نمی چھلک پڑی۔ وہ سامان نہیں تھا، وہ بچوں کی امیدیں تھیں۔ بالآخر وہ شکستہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ حیران ہوئی، کیسی امیدیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ گئی۔ بالاج وہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا اور اب بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے ددیال والوں نے مجھے اور میری والدہ کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا۔ میری ماں کے پیچھے کوئی نہیں تھا جہاں میری ماں مجھے لے کر چلی جاتی۔ انہوں نے میری ماں کو اتنا مجبور کیا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا۔ اس عمر میں کیا ہی کر سکتا تھا؟ اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، جذبہ تھا، مگر تب ہمت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی۔ میری ماں نے ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا ایک کرائے کا گھر لیا اور وہ ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ مجھے کھلانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، لیکن صرف 2 سال تک یہ چل سکا۔ میری ماں کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد تو ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اکیلا رہ گیا۔ ایک بھلا شخص مجھے یتیم خانے چھوڑ گیا۔ میں نے وہاں پر ایسے ایسے حالات دیکھے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ ہیزل، یتیم خانے میں بچے کس طرح رولتے ہیں بس میں ہی جانتا ہوں۔ وہ لوگ بچوں کی تسکری کرنے لگتے تھے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ہمیشہ کے لیے لندن چلے گئے۔ خیر، وہ بہت لمبی کہانی ہے۔ لندن جانا بھی پہاڑ سر کرنے کے برابر تھا۔ ہم لوگوں نے چھوٹی عمروں میں بہت محنت کی۔ لندن جانے کے بعد میں وہاں پر نوکری کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ مجھے ڈائمنڈ کی جولری بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ میں نے یہ کام سیکھا اور پھر واپس پاکستان آ گیا۔ بظاہر اس دنیا کو لگتا ہے کہ میں ڈائمنڈ اسمگل کرتا ہوں، لیکن میں صرف ڈائمنڈ اس شخص سے چھینتا ہوں جس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے بہت سارے بچے یتیم خانوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، وہ وہاں بھوکے رہتے ہیں۔ 5 سال پہلے جب میں نے پہلی بار اپنے بزنس کی بنیاد رکھی تو میں نے ایک یتیم خانہ بنایا تھا، اور ہر سال میں وہاں پر بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لاتا ہوں۔ ان کے لیے اچھے اچھے کپڑے، کھانے کی چیزیں، راشن، ان کے سونے کے لیے بہترین انتظام، ان کے کھیلنے کے لیے کھلونے، ان کی تفریح کے لیے بہترین ڈیوائسز۔ اس ٹرک میں وہی سامان آ رہا تھا جو اس سال میں نے اس یتیم خانے میں پہنچانا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کس پولیس والے نے مخبری کی، کیسے لوگوں کو پتہ چلا، مگر ریڈ پڑنے کی صورت میں وہ سارا ٹرک جل کر خاک ہو گیا۔ وہ نقصان کروڑوں کا تھا۔ مجھے اس کے لیے دکھ نہیں ہو رہا، وہ نقصان ان بچوں کا ہوا۔ مجھے اس لیے دکھ ہو رہا ہے۔ کاش مجھے ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ کس نے کیا ہے۔ میں سچ میں اس شخص کو جان سے مار دوں گا۔ آج مجھے زندگی میں پہلی بار پولیس والوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ میرا پولیس والوں سے کوئی ذاتی بیر نہیں تھا، لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ بس ایک بار کوئی پولیس والا سامنے آئے، میں اس کی جان لے لوں۔ میں نے سالوں پولیس والوں کے لیے خفیہ طور پر کام کیا ہے۔ نہ جانے میں نے کتنے بچوں کی تسکری کرنے والے ریکٹس کو پولیس کے حوالے کروایا بنا اپنا نام بتائے۔ میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے خفیہ انڈر کور کاپ کی طرح کام کر رہا ہوں، اور یہاں پر ان لوگوں نے میرے ان بچوں سے ان کی خوشیاں چھین لی۔ بات کے آخر میں اس کے لہجے میں نمی گلی تھی، اور ہادیہ دم سادے سانس روک کے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری بات سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے نمی چھلک پڑی۔ بالاج کے انکشاف نے اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ جانتی ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ جب تم نے پہلی بار کہا کہ تمہاری پھپھو نے تمہیں گھر سے نکال دیا، مجھے اپنے بچپن کی ایک ایک محرومی یاد آئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی کسی تکلیف کا شکار ہو جاؤ۔ تمہاری تکلیف میں مجھے اپنی تکلیف نظر آئی تھی۔ ہیزل، بات کے آخر تک بالاج کے لہجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک ہی ہیزل کے قریب ہوا تھا کہ ہیزل سانس روک گئی۔ میں نہیں جانتا کب، کیسے، لیکن
تم وہ واحد لڑکی ہو جو میری زندگی میں سکون کی طرح آئی ہے۔ پہلے مجھے یہ بنگلہ صرف بنگلہ لگتا تھا، لیکن جب سے تم اس گھر میں آئی ہو مجھے یہ گھر لگنے لگا ہے۔ پہلے میں راتوں کو گھر سے باہر رہتا تھا، فضول میں وقت گزارتا تھا۔ گھر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، بس کہیں دوستوں کے ساتھ چلا گیا یا کہیں ڈیلنگ کر لی یا پھر آدھی رات تک ڈائمنڈ کے ڈیزائن بناتا رہا۔ لیکن تمہارے یہاں آنے کے بعد مجھے گھر آنا اچھا لگتا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بنا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے۔ تم نے کچھ دنوں میں میرے اس خالی بنگلے کو گھر بنا دیا۔ تم بہت اچھی ہو حیضل، تم میری زندگی میں کسی نعمت کی طرح آئی ہو۔ مجھے میری ماں کے بعد تم وہ پہلی عورت ایسی لگی ہو جو سکون دیتی ہو۔ تم نے میرے دل پر قابو پا لیا ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نکاح ہی بہترین حل ہے۔ میں اس طرح تمہیں بنا کسی رشتے کے آخر کب تک اپنے ساتھ رکھوں گا؟ وہ عجیب ہسیانی سی کیفیت میں بے بسی سے بولا تھا کہ حیضل اکلا سانس نہ لے سکی۔ وہ جلدی سے صوفے سے اٹھی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ بے بسی اور حیرانی سے بس یہی چند فقرے بول سکی۔ بالاج جیسے ہوش میں آیا، چونکا اپنی حالت اور حرکت پر۔ خود ہی ہنسی آئی کہ وہ کیسے اس لڑکی سے اظہار محبت کرنے کے ساتھ اسے پرپوز بھی کر بیٹھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ فکر مت کرو، سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لو۔ جب تمہیں لگے کہ تم مجھے جواب دینے کی حالت میں ہو تو جواب دے دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ ساری بات کے آخر تک پرسکون ہو گیا تھا اور وہ اپنا چکراتا سر بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیسے یہ نہیں کر سکتی تھی۔ آج جو سچائی بالاج نے اس پر کھولی تھی اس کے حساب سے تو وہ صرف ایک اچھا شخص تھا، وہ کوئی بھی ڈرگ ڈیلر یا مافیا کا آدمی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کروں گی آپ سے نکاح، اس نے اتنی ہی تیزی سے کہا تھا کہ بالاج نے حیرانی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں آپ سے نکاح کروں گی آج ہی، کیونکہ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے بالاج۔ اس نے بنا کسی شرم کے صاف صاف کہہ دیا تھا اور اس کے اظہار پر بالاج کے لبوں کو ایک گہری خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ حیضل کے قریب ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ شاید یہ لمحہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے اس محبت کا اظہار کرو گی، تو بس طے ہوا کہ ہمارا آج ہی نکاح ہوگا۔ میں ابھی شاویر کو کہتا ہوں وہ ساری تیاریاں کروائے گا۔ وہ تیزی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا اور ہادیہ جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نکاح کے بعد بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ شاید اس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے، شاید اسے اپنی نوکری چھوڑنی پڑے، مگر یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ بالاج کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ بالاج کلین تھا، وہ مکمل اچھا انسان تھا۔ ایسے اچانک حیضل سے نکاح پر منیبہ اور شاویر دونوں کو ہی جھٹکا لگا، مگر دونوں ہی کسی قسم کے سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس لیے شاویر نے خاموشی سے مولوی صاحب کا انتظام کیا اور شام تک ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس نے اس وقت سادہ سی سرخ فراک پہن رکھی تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت بالاج کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے بالاج اسے کمرے میں چھوڑ کر کہاں گیا تھا۔ اسے گئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ کبھی کمرے میں چکر کاٹنے لگ جاتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگتی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ بالاج کہاں گیا ہے اور اسے کچھ بتا کر بھی نہیں گیا تھا۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ سوچ آنے لگتی کہ اس کا نکاح کا کیا انجام ہوگا، مگر وہ فرض اور محبت میں سے محبت کو چن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب بالاج کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے تو شاید اسے بہت تکلیف ہو، مگر وہ بالاج کے جاننے سے پہلے ہی ریزائن دے دے گی اور بابا کو وہ منا لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بابا کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کا باپ شروع ہی سے اس کے ہر پسندیدہ چیز اسے لا کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا پسندیدہ مرد اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اب خود کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بالاج جیسا شخص اس پر مر مٹے۔ ہاں، آئینے نے کہا، واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنی سوچوں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ بالاج کے کمرے میں داخل ہونا بھی محسوس نہ کر سکی۔ بالاج اسے شیشے کے سامنے کھڑا مسکراتا ہوا دیکھ کر اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے لمس سے حیضل اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے چونک کر بالاج کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔
बालाज के होंठों पर भी एक गहरी और पुरसुकून मुस्कुराहट थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था वो दोपहर में हुए अपने ट्रक हादसे के नुकसान से परेशान है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुर्बत में वो हर चीज़ भूल चुका है। उसने हादिया के बाल उसके कांधे से हटाकर वहां उसकी गर्दन पर लब रखे। उसके लम्स पर हादिया ने घबराते हुए आंखें बंद कर ली। बालाज ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और नरमी से उसके माथे पर लब रखे। तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। हादिया के कान के पास झुकते उसने सरगोशी की और इस लम्हे से ऐसा महसूस हुआ जैसे वाकई वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आप कहाँ गए थे? उसने नरमी से आंखें खोले बालाज को देखकर पूछा। मैं कमरे में अकेली थी तो इसलिए घबरा गई थी। इसकी बात पर बालाज के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेने गया था, सरगोशी में बताया। उसने अपनी जेब से एक बॉक्स बाहर निकाला। हादिया ने देखा तो वो एक ज्वेलरी बॉक्स था। वो अब उसे खोल रहा था और उसमें बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस डायमंड का पेंडेंट था। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। बालाज की बात पर उसके लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। उसके गाल बिला वजह ही लाल हुए। बालाज ने दोबारा उसका रुख शीशे के सामने किया। एक बार उसकी गर्दन से बाल हटाकर वो पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। यह आपने बनाया है? अचानक उसके जहन में सवाल आया, क्योंकि दोपहर में ही तो बालाज ने उसे बताया था कि वो डायमंड भी डिज़ाइन करता है। हादी के सवाल पर उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ सॉरी, इतने घंटे यही बना रहा था, इसलिए वहाँ मसरूफ़ हो गया। क्योंकि निकाह अचानक हो गया, मैंने कल रात तक ऐसा नहीं सोचा था। इसीलिए तुम्हारी मुंह दिखाई कुछ स्पेशल होनी चाहिए थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये बना कर लाया हूँ। और उसकी इतनी मोहब्बत पर हादिया की आंखों में नमी इकट्ठी हो गई। वो झटके से बालाज की तरफ पलटी और बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकलने लगे। बालाज ने उसके बाल सहलाए। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी? बहुत नरमी से पूछा और नरमी से हेजल का चेहरा अपने हाथों में लिया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बस ऐसे ही अपना माजी याद आ गया। वो ये नहीं कह सकी कि उसे क्या याद आया, तो उसकी बात पर बालाज ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरा और उसके माथे पर लब रखे। फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें कभी भी माजी याद नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा स्याह माजी तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। सरगोशी करते अचानक उसके लबों पर झुका। हादिया तेज़ी से आंखें मीच गई। अब वो उसके होंठों को अपने लबों में लेते कतरा कतरा उसकी सांसें अपने वजूद में उंडेलने लगा। कि हादिया ने घबराते हुए बालाज की शर्ट सीने के मकाम से मुट्ठी में दबोच ली। कितनी ही देर वो उसके लबों पर झुका रहा, अपनी तशनगी मुकम्मल करते हुए। वो सीधा हुआ और एक गहरी खुमार भरी नज़र उस पर डालते हुए उसके बाल गर्दन से हटाकर एक बार फिर उसके गले और गर्दन पर झुका और अपनी मोहब्बत वहाँ उतारने लगा। उसके लम्स में एक अजीब सी दीवानगी थी कि अब हादिया को अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल लगा। उसे लगा वो चकरा कर गिर जाएगी। इससे पहले वो गिरती बालाज सीधा होता उसे बाहों में उठाकर बेड पर लाया। आई एम इन लव विथ यू मिसेस बालाशाह। उसने हेजल के कान में सरगोशी की और फिर कमरे की तेज़ लाइट्स ऑफ करता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट उतार कर फेंकता उस पर झुका। और हादिया भी उसकी मोहब्बत के नशे में डूबी अपना आप उसके हवाले कर गई। इस बात से अनजान कि अगली सुबह उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। शाह हाउस पर अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। वो नींद में थी जब कसमसाने पर उसे महसूस हुआ कि उसके बालों में उंगलियां चलाते हैं। तो धीरे से उसकी आंखें खोली। उसने हैरत से आसपास देखा तो वो आंधे मुंह तकिए में मुंह छुपाए सो रही थी। उसकी पहली निगाह अपने सर की तरफ गई। वहां से होती निगाहें बाएं जानिब गईं तो बालाज फ्रेश निखरा निखरा उसके पहलू में बैठा मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। उसे देखते ही हादिया के लबों को एक गहरी मुस्कुराहट ने छुआ। वो जिस तरह उसे मोहब्बत से देख रहा था उस वक्त हर चीज़ भूल चुकी थी। अगर याद था तो सिर्फ ये कि वो बालाशाह की मोहब्बत है। गुड मॉर्निंग डियर वाइफ। बालाज ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा, उसके माथे पर लब रखे। हादिया को अपने वजूद में गहरे सुकून का एहसास हुआ। नई जिंदगी की नई सुबह बहुत मुबारक हो। उसके दोनों गालों पर लब रख रहा था। फिर पीछे हुआ। चलो जल्दी उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल सरप्राइज़ है। उसने मुस्कुराकर सरगोशी की और हादिया के बाल संवारे तो वो बिना कुछ कहे बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद वो ब्लैक फ्रॉक में फ्रेश होती वॉशरूम से बाहर आई। तब उसने देखा कि बालाज अभी तक बेड पर उसी जगह बैठा सुकून से मोबाइल चला रहा था। वो शीशे के सामने आकर खड़ी हुई अपने बाल खुश्क करती वो बेड पर
बालाज के पास आई। जब बालाज उसे देखकर बेड से उठा, हादिया को उम्मीद थी कि उसे कोई अच्छा सा सरप्राइज देगा या शायद किसी नए तरीके से मोहब्बत का इजहार करेगा। बालाज के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट थे। वो मुस्कुराता उसके करीब आया, उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा कि हादिया उसके चौड़े सीने से टकराई। उसके नम बालों से अभी भी शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बालाज ने उसके बालों में मुंह छुपाया, गहरी सांस ली। उसके वजूद से अपनी खुशबू उठती हुई महसूस कर सकता था। फिर वो सीधा हुआ। अब उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ चुकी। तुमने वैसे मुझे अपने वालिदैन के बारे में क्या बताया था? उनकी डेथ कैसे हुई थी? बालाज ने अचानक ऐसा सवाल पूछा कि हादिया की मुस्कुराहट सिमट गई। वो उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? हादिया ने जल्दी से संभलते हुए खुद को पुरसुकून किया। नहीं, बस ऐसे ही। चलो तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाता हूँ। बालाज ने उसके कान में सरगोशी करते हुए अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर चंद क्लिक्स करने के बाद हादिया को मजीद अपने करीब खींचा और अपने मोबाइल की स्क्रीन अचानक से उसके सामने कर दी। कितनी प्यारी फोटो है ना? सरगोशी कर रहा था। उसकी आवाज़ बेहद नर्म थी, मगर जैसे ही हादिया की निगाह मोबाइल फ़ोन की तस्वीर तक गई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसके और उसके बाबा की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने घर के लाउंज में अपने बाबा के पास सोफे पर बैठी उनके गले से लाड से लगी हुई थी और फरमाइश कर रही थी। और ये फ़ोटो चंद दिन पहले की थी, मगर ये फ़ोटो बालाज के पास कैसे आई? इसका मतलब उसने हादिया के घर के कैमरे हैक किए। उसके चेहरे के रंग ऐसे उड़े जैसे चेहरे पर किसी ने सफ़ेद पेंट फेर दिया हो। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन सरक गई हो। मगर बालाज की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हुई। तुमने मुझे बताया नहीं डियर वाइफ कि तुम DIG सर को भी जानती हो? जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है ये तो उनकी बेटी है। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है ना, तुम्हारी शक्ल उनकी बेटी से बहुत मिलती है। क्यों हेज़ल? ठंडे ठार लहजे में सरगोशी कर रहा था, मगर अब हादिया महसूस कर सकती थी कि वो सरगोशी नहीं, वो उस पर तंज कर रहा था। उसने घबराते हुए चेहरा उठाकर बालाज को देखा तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ नफरत दिखाई दी। नहीं नहीं हेज़ल, नहीं, तुम्हारा नाम हेज़ल तो नहीं है ना? मुझे तो ASI हादिया कहना चाहिए। क्यों ऑफिसर, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो रहे थे। इतना कहते उसने झटके से हादिया को छोड़ दिया। बालाज मुझे वजाहत का मौका दे। मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की, जब तेजी से बालाज ने उसका मुंह दबोच कर उसे दीवार के साथ लगाया। हादिया को अपने चेहरे पर शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर जासूसी करने के लिए आओगी और मैं जान नहीं पाऊंगा कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें रहने के लिए छत दी, तुमसे मोहब्बत की, और तुमने क्या किया? बदले में उस यतीम खाने के बच्चों के सामान में आग लगवा दी। अल्फाज नहीं थे, वो सीसा था जो हादिया के कानों में जा रहा था। उसने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया तो यानी वो ये समझ रहा था कि बालाज के उस खुफिया आने वाले सामान की मुखबरी हादिया ने अपनी टीम को की थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं बालाज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने वजाहत देने की कोशिश की, मगर वो बालाज की आंखों में अपने लिए साफ नफरत और हकारत देख सकती थी। बालाज ने बिना कुछ कहे एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ दिया और अब वो दीवार से चिपकी गहरे गहरे सांस ले रही थी। तुम्हारी सच्चाई तो मैं चंद दिन पहले ही जान चुका था, मगर तुम्हें सबक सिखाने का बेहतरीन तरीका जानती हो क्या था? बालाज उसके कान के पास झुका। जैसे तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर मुझे बेबस किया, ऐसे ही मैंने भी तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर बेबस किया। तुम्हारे साथ एक रात गुजारी और जानती हो अब क्या होगा? हादिया ने खौफ और घबराहट के मारे नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बालाज। वो तड़प ही तो उठी थी और उसकी ये तड़प बालाज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। वो बिना कुछ कहे उसे बाजू से दबोच कर कमरे से बाहर निकाला और उसे नीचे लाउंज में लाकर धक्का दिया। वो सीधी ज़मीन पर जा गिरी। शावीर तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ आएगा, फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। वो बोला नहीं था, वो चीखा था। मुनीबा और शावीर शोर सुनकर कमरों से बाहर आ गए। हादिया ज़मीन से उठी और तेज़ी से बालाज के करीब हुई। खुदा की कसम बालाज, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बनकर आई थी, लेकिन मैंने कोई भी मुखबरी लीक नहीं की। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में आपसे मोहब्बत की है। खुदा के वास्ते मेरा यकीन करें, मुझे कोई सज़ा ना दे, मगर प्लीज़ मुझे तलाक मत दें। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो भीख मांग रही हो।
مگر بالاج کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے ہادیہ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چاہے اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آنا اور اس کے باپ کو بتا کر آنا کہ بہت جلدی طلاق کے کاغذات میں بھجوا دوں گا۔ اب ڈی آئی جی صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بالاج چاہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، ان سے کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اتنا کہتے وہ رکا نہیں اور گھر سے باہر نکل گیا اور پیچھے زمین پر بیٹھی ہادیہ روتی رہ گئی۔ منیبا نے کچھ افسوس سے جبکہ شاہویر نے کچھ نفرت سے اسے دیکھا۔ کتنی دیر وہ روتی رہی مگر بالاج ایسا گیا کہ واپس نہیں آیا۔ جب اس کی ہمت ختم ہو گئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فساد کی جڑ کو ہی اپنی زندگی سے نکال دے گی۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور بنا کسی کی طرف دیکھے گھر سے باہر نکل گئی۔ بالاج شاہویر کی ذمہ داری لگا کر گیا تھا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑائے۔ شاہویر نے پورچ میں سے روکا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ یہ آپ بھی وہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ بالاج کے نکاح میں تھی۔ ہادیہ نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم نے ہی بالاج کو میرے خلاف کیا ہے، تم شروع ہی سے نہیں چاہتے تھے کہ میں اس گھر میں رہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے بالاج کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میرا دھوکہ صرف اتنا ہے کہ میں ڈیوٹی کی خاطر یہاں پر آئی اور اپنے گھر میں خود جا سکتی ہوں، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شدید غصے سے کہتی وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بالاج اس دن کے بعد سے کہاں گیا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ گھر نہیں آیا، وہ شہر تو کیا وہ پاکستان میں ہی نہیں تھا، وہ ملک سے باہر جا چکا تھا۔ شاید وہ اس دھوکے کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو بھی تھا اس نے اس لڑکی پر اندھا اعتبار کیا تھا، اسے ٹوٹ کر محبت کی تھی، مگر وہ تو اسے جب پتہ چلا کہ وہ ڈی آئی جی کی بیٹی ہے اور ایک پولیس آفیسر ہے تو وہ تبھی سمجھ گیا کہ وہ اس کے گھر میں صرف جاسوسی کے لیے آئی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ہادیہ ذاتی طور پر اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر جو بھی تھا اسے دھوکہ ملا تھا اور وہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہادیہ کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، اس کا رو رو کر برا حال تھا، بخار سے تپتی وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ بالاج کو لے کر آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ بالاج کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہتی تھی، مگر بالاج تو ملک میں ہی نہیں تھا۔ کافی دنوں بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ پولیس اسٹیشن گئی، خاموشی سے بنا کسی بحث کے اپنا ریزگنیشن لیٹر دے کر آئی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب اس نوکری نہیں کرے گی۔ جبکہ ڈی آئی جی عظیم صاحب بالاج سے بات کرنا چاہتے تھے، بہت مشکلوں سے بالاج کی ایک ملاقات کے لیے مانا تھا۔ وہ آج کافی ہفتوں بعد پاکستان واپس آیا تھا اور اس وقت بالاج اور عظیم صاحب ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور عظیم صاحب نے شروع سے لے کر آخر تک ہر ایک بات بتا دی کہ ہادیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ نے ہی ہادیہ کو اس مشن پر بھیجا تھا اور ان کی بیٹی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ بالاج ہر حال میں ہادیہ کو اپنا لے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ بالاج نے خاموشی اور تحمل سے ان کی ساری باتیں سنی، مگر بنا کسی بات کے، بنا کوئی جواب دیے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ہادیہ سے ایسے بدلہ لے کر ٹھیک کیا یا پھر نہیں، اور آخر وہ اسے طلاق دے سکے گا۔ اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا تو کر لیا، مگر کیا وہ اس کے بغیر رہ سکے گا؟ وہ ڈی آئی جی عظیم سے ملنے کے بعد سیدھا گھر آیا۔ ہادیہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ بالاج پاکستان واپس آ گئے تو فوراً بالاج سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گئی۔ گارڈز نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی واحد ایسا چہرہ ہے جسے ان کے اپنے باس نے خود گھر میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا بالاج ابھی اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ شاید وہ بھی اس کے آنے سے ٹھیک 2 منٹ پہلے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا ہادیہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ بالاج میری بات سنیں پلیز۔ اس کی آواز پر بالاج نے چہرہ موڑے اس سے دیکھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، مگر ہادیہ روتے ہوئے اس کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ بالاج نے اسے پیچھے کیا، خود سے دور کرنا چاہا، مگر ہادیہ نے زور سے اس کی شرٹ کمر سے مٹھی میں دبوس لی تاکہ بالاج اسے دور نہ کر سکے۔ وہ الگ بات تھی کہ اگر بالاج چاہتا تو اسے خود سے دور کر سکتا تھا، مگر بالاج نے بس ایک بار کوشش کی، دوسری بار ہمت نہیں ہو سکی۔ کم بخت محبت بھی کتنی عجیب چیز ہوتی ہے، دھوکہ دینے کے بعد بھی محبت ہی رہتی ہے۔ آئی ایم سوری بالاج، خدا کی قسم میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کوئی مخبری نہیں کی، میں نے کوئی انفارمیشن لیک نہیں کی۔ میں آپ کے گھر میں پولیس آفیسر بن کر ضرور آئی تھی، مگر وہ میرے مشن کا حصہ تھا، مجھے وہ ڈیوٹی دی گئی تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے آپ کے گھر کی ایک بھی بات کہیں ڈپارٹمنٹ میں لیک نہیں کی۔ مجھے آپ سے محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی میں نہیں جانتی، مگر خدا کے واسطے مجھے خود سے دور مت کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔
آپ مجھے کوئی بھی سزا سناتے میں آپ کے ہاتھوں مرنا قبول کر لوں گی، مگر آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بالاج خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پاتی پیچھے ہوئے اور اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکالی۔ وہ کوٹ پہن کر آئی تھی اور اس کے اندر گن ہوگی، یہ شاید بالاج کو نہیں معلوم تھا۔ یہ ہادیہ کی ہی گن تھی۔ اس نے وہ گن بالاج کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں دھوکے باز ہوں یا پھر آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ نے کہا، وہ صرف آپ کا بدلہ تھا تو ٹھیک ہے، یہ گن ہے، اس میں موجود 6 کی 6 گولیاں میرے سر میں اتار دیں، میں آپ کے ہاتھوں خوشی خوشی مرنا قبول کروں گی، لیکن یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ بالاج نے ایک نظر گن کو دیکھا، دوسری نظر ہادیہ کے چہرے پر ڈالی جہاں پر شدید سنجیدگی تھی، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے گن پکڑی۔ ہادیہ نے ایک ہاتھ سے بالاج کی شرٹ سینے سے پکڑی۔ بالاج نے گن کو الٹ پلٹ کیے دیکھا۔ میں آپ کی خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں بالاج، میں نے پولیس فورس چھوڑ دی کیونکہ میں صرف آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہوں، آپ کی خاطر میں دنیا بھی چھوڑ سکتی ہوں، آپ کے ہاتھوں میں خوشی خوشی مرنا پسند کروں گی، مگر میں آخری بار آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اتنا کہتے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور بالاج حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ اسے ہادیہ کی سوچ پر افسوس ہوا۔ اس نے گن زمین پر پھینک دی اور بنا کچھ کہے ہادیہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے گرد حصار بنا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کیونکہ اتنے ہفتوں کی جدائی کے بعد وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شاید وہ اس کی زندگی کی دوست تھی اور اس نے جتنا برا کرنا تھا، جتنی سزا دینی تھی، وہ اسے دے چکا تھا۔ آئی ایم سوری، بالاج نے اس کے گرد حصار مضبوط کرتے، اس کے ماتھے پر لب رکھتے صرف 3 لفظ کہے، اور ہادیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم میں سکون اتار دیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں، بالاج کو دیکھا، دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پلیز آئندہ یہ مت کیجیے گا، مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بالاج اس کے سینے میں مزید شدت سے چہرہ چھپاتی ہوئی وہ سرگوشی کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا اب تم میرے ساتھ ہو؟ اب تم صرف میری ہو؟ بس چند الفاظ کا اظہار ہی کافی تھا۔ جذبات ہی سب کچھ کہنے کے لیے بہت تھے۔ کبھی کبھی انسان اپنی فیلنگز، اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کرتا، لیکن وہ جذبات اس کے اندر چلتی کہانی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہادیہ اور بالاج کو ایک دوسرے کے الفاظ سے زیادہ ساتھ ہی کافی تھا۔ اب وہ ہادیہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ اندر لے کر جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جہاں محبت ہو وہاں تھوڑی سی دوری پیدا کرو۔ جب دوری پیدا ہوتی ہے تو محبت خود ہی بڑھ جاتی ہے، اور بالاج کو بھی چند دن اس سے دور رہ کر احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، وہ غصے میں کہہ چکا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، لیکن اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو پھر شاید خود بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہی اچانک آتے ہیں اور آپ کی ساری زندگی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روحیں ساتھی ہوتی ہیں۔